السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کا جو ہماری سیریز ہے وہ ہم نے شروع کی ہے اور حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ اس کے بعد آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا، اور انشاءاللہ اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی ذکر خیر ہوگا، اور اس سیریز کا ہم نام رکھیں گے آؤ بات کریں صحابہ کی، جس میں صحابہ کے پیارے پیارے واقعات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اپنی قصص الانبیاء کی جو سیریز ہے اس کی طرف، اور آج ذکر کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ دوستو، عراق کا ایک شہر ہے نینوا، وہاں کے جو لوگ تھے وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، اور بت پرستی میں اور شرک پرستی میں وہ ہر حد جو ہے وہ کراس کر چکے تھے، ساری لیمٹ جو ہے وہ کراس کر چکے تھے، اور ہر قسم کی جو برائی ہے وہ ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور ایک خوبصورت نوجوان تھے وہ اس وقت، اور دانا شخص تھے، اور ان کے جو سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بھرا ہوا تھا، اور وہ توحید کی جو دولت ہے اس سے مالا مال تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے قوم نینوا کے پاس بھیجا، اور وہاں جا کے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ پیغام ان تک پہنچایا۔ کوئی شخص تنہا انہیں ملے اس کو پیغام دیتے، کوئی 4 10 15 لوگوں کا مجمع ملے، حضرت یونس علیہ السلام باقاعدگی سے اپنا پیغام ہر جگہ دے رہے تھے، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ توحید کی طرف لوٹو اور شرک پرستی بت پرستی سے نکلو۔ یہ جو پتھر ہیں، یہ جو تمہارے بنائے ہوئے خدا ہیں، نہ یہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری کوئی بات سنتے ہیں، نہ یہ تمہیں کوئی جواب دے سکتے ہیں، تم کیسی جہالت میں مبتلا ہو۔ تو ایسے میں اس قوم کا جواب سنے، وہ غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ اے یونس، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے بتائے ہوئے دین سے پھیرنا چاہتے ہو؟ تم تو دھوکے باز ہو گئے ہو، نعوذ باللہ، تم تو بے دین ہو گئے ہو۔ یہ اس قوم کا آگے سے جواب تھا۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کی برداشت دیکھیں، اور انہوں نے جو جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ میرے پیچھے چلو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے اور تم صراط مستقیم پر تمہارا صراط مستقیم پر گزرے۔ تو اس پر قوم نینوا جو ہے وہ انہوں نے کوئی اس طرف توجہ نہیں دی۔ آپ نے پھر بھی نینوا کے جو لوگ تھے، جو بت پرست تھے، ان کو دن رات جو ہے اللہ کی راہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن وہ جو قوم تھی وہ نہ سدھری۔ اور آپ کی مایوسی کا ایک یہاں پر جملہ ہے، اب آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہیں دھمکی دی کہ اب تم پر خدا کا عذاب آئے گا۔ آپ نے انہیں چھوڑ دیا، ان کی بستی سے نکل گئے اور اللہ کے نام پر ایک طرف چل پڑے، مطلب آپ ان کی بستی کو چھوڑ آئے۔ آپ نے ان کو ایک بد دعا بھی دے دی کہ اب جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی اور ان کی بستی چھوڑ آئے، تو ادھر پھر ایک طبقہ ان کو احساس ہوا کہ یار حضرت یونس علیہ السلام کی جو بات ہے اگر وہ سچ نکلی اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب آ گیا اور ہم لوگوں پر مطلب کوئی مصیبت آ گئی تو ہم لوگ کیا کریں گے۔ تو ایسے میں پھر وہ سب لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے، ان کی عورتیں ہوں بچیاں ہوں، وہ کھلے میدان میں نکل آئے اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ ہم پر رحم کر، اور ہم اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہیں۔ اور یہ لوگ اس وقت پھر اپنی توبہ جو ہے وہ سچے ہو گئے، اور یہ لوگ اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں جو ہیں وہ تر ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، ان کی توبہ قبول کی، اور جو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجنے لگا تھا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو ایک بد دعا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھی ہٹا لیا۔ ادھر یونس علیہ السلام جو تھے وہ سمندر کی راہ کی طرف چل پڑے تھے اور کنارے جا پہنچے، وہاں ایک کشتی چلنے کو تیار کھڑی تھی، مسافر بیٹھے تھے، ان سے اجازت مانگی، انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک نیک متقی اور پرہیزگار شخص ہیں تو آپ کو انہوں نے اجازت دے دی۔ آگے پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سمندر میں طوفان، اس پر بات کریں گے۔ کشتی روانہ ہوئی اور پانی کا جو سینہ ہے چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ابھی موسم بالکل ٹھیک تھا، مناسب رفتار سے چل رہی تھی، فضا بالکل صاف تھی، اچانک ہوا تیز ہو گئی اور طوفان، بادل چھانے لگے، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، بارش شروع ہو گئی اور طوفان بن گیا۔ اب سمندر کی لہریں جو ہیں وہ جو کنٹرول تھا وہ کھو بیٹھی، اور جو کشتی چلانے والا تھا اس کی جو ہمت ہے وہ جواب دے گئی۔ تو اس نے پھر آگے پھر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں اور کشتی جو ہے یہ اتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو کشتی سے اترنا پڑے گا، اور جو اترے گا ظاہر ہے وہ جان سے جائے گا۔ اتنے میں طرح طرح کی جو مشاورت تھی وہ چل رہی تھی، تو اتنے میں ایک شخص نے قرآن اندازی کا مشورہ دیا، اور مسافر نے کہا کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، کرہ ڈالتے ہیں، اور کرہ میں جس کا نام نکلا وہ چھلانگ لگا دے گا۔
مطلب وہ کشتی سے چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب قرعہ ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ بڑے ہی ایک پرہیزگار شخص نظر آ رہے تھے اور بہت نیک تھے، تو انہوں نے وہ کہا کہ نہیں، ہم ایک بار دوبارہ ڈالتے ہیں۔ دوسری بار ڈالا گیا، تیسری بار ڈالا گیا، چنانچہ ہر بار جو نام تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکل رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی، ظاہر ہو چکا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی سے اتر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس وقت ایک مچھلی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی کے نیچے تھی، اور جب وہ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کو چھوڑا تو اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ جو مچھلی تھی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کی ماتحت ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں توبہ استغفار کرتے رہے، اور ان کی بڑی ہی ایک پیاری دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کرتے رہے۔ اور یہ اللہ کو اتنی دعا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث مبارکہ کا میں یہاں آپ کو حوالہ دیتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نہ مانگتے تو 1000 سال تک وہ مچھلی کے پیٹ میں اور رہتے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ غلطی کو تائی معاف کرے، میں نے کافی عرصے پہلے حدیث پڑھی تھی، اگر مجھے اس میں کوئی غلطی ہوئی تو آپ لوگ جو ہے وہ میری اصلاح فرمائیں۔ اس دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس ورد کے بعد، اس وظیفے کے بعد، اور اس طرح جو وہ توبہ استغفار مسلسل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول کی، اور مچھلی کے جو پیٹ میں وہ قید تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی، اور مچھلی نے ان کو نکل لیا اور کنارے پہ نکلا۔ اس وقت ان بہت کمزور ہو چکے تھے، جسم سارا گل چکا تھا، اور ان کے جو حالت ہے وہ بڑی ہی دردناک اور تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ ایک کنارے پر پڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے پھر ان کو بالکل توانا کیا۔ کس طرح ایک بکری کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی، وہ خود آتی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے منہ کے اوپر، اور قدرتی اس کے اوپر حضرت یونس علیہ السلام کے جب وہ منہ کے قریب اس کے تھن آ جاتے تھے تو وہ قدرتی خود ہی دودھ نکلنا شروع ہو جاتا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں جاتا تھا، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے کر رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام ہلے جلے بغیر کچھ دنوں تک جو ہے وہ خوراک بھی کھاتے رہے، پیتے رہے، اور کچھ دنوں بعد وہ جو ہے وہ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک لمبے عرصے تک حضرت یونس علیہ السلام کو رکھ بھی سکتا ہے، زندہ بھی رکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ صحت مند اور توانا بھی کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو سلسلہ ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔